بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغلیہ سلطنت۔ 1526 سے 1857 تک برِ صغیر پر حکومت کرنے والی مسلم سلطنت مغلیہ سلطنت تھی۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی، جس کے نتیجہ میں مغلیہ سلطنت وجود میں آئی۔ اپنے عروج میں مغلیہ سلطنت نے پورے برِ صغیر پر حکومت کی، جس میں موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے ممالک شامل ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق بھوٹان، ایران اور نیپال بھی شامل ہیں۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، جو خود ازبکستان کے تیمور خاندان کا ایک سردار تھا، جس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ سے مدد حاصل کی۔ مغل شاہی ڈھانچہ 1526 میں ظہیر الدین بابر سے شروع ہوا اور 1720 تک قائم و دائم رہا۔ مغلیہ خاندان کے آخری طاقتور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں سلطنت نے اپنی زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حد تک رسائی حاصل کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد 1760 تک پرانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کمی واقع ہوئی، جبکہ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد برطانوی راج نے باضابطہ طور پر اسے تحلیل کر دیا۔ 17ویں صدی میں بحرۂ ہند میں بڑھتی ہوئی یورپی موجودگی اور ہندوستانی خام اور تیار مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ نے مغل دربار کے لیے بہت زیادہ دولت پیدا کی۔ مغل دور میں مصوری، ادبی شکلوں، ٹیکسٹائل اور فن تعمیر کی بہت زیادہ سرپرستی ہوئی۔ خاص طور پر شاہ جہاں کے دور حکومت میں جنوبی ایشیا میں مغل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات شامل ہیں، جن میں آگرہ کا قلعہ، فتح پور سیکری، لال قلعہ، لاہور کا قلعہ، شالیمار باغات اور تاج محل شامل ہیں۔ تاج محل، جسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے ورثے کے عالمی طور پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی اجتماعی دولت کی بنیاد زرعی ٹیکس تھا، جسے تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے قائم کیا۔ یہ ٹیکس، جو ایک کسان کاشتکار کی پیداوار کے نصف حصہ کے برابر تھا، اس ٹیکس کو اچھی طرح سے ریگولیٹڈ چاندی کی کرنسی میں ادا کیا جاتا تھا، جو کہ کسانوں اور کاریگروں کو بڑی منڈیوں میں داخل کرنے کا سبب بنتا تھا۔ مورخین اور ہم عصروں نے بابر کی قائم کردہ سلطنت کو تیموری سلطنت کہا ہے، جسے مغل بھی خود استعمال کرتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کا دوسرا نام ہندوستان تھا، جو آئین اکبری میں درج ہے، اور یہ نام سلطنت کی سرکاری نام کے قریب ترین ہے۔ مغل انتظامی دستاویزوں میں سلطنت کو بلاد ہندوستان یا ہندوستان دیش اور ولایت ہندوستان یا ہندوستان ڈومینین کے حساب سے لکھا گیا ہے۔ مغربی ملکوں کے لوگوں نے ایک شہنشاہ اور ایک بڑی سلطنت کے لیے مغل یا مغول کا لفظ استعمال کیا ہے، جو لفظ منگول کی عربی اور فارسی بدعنوانی سے ہے۔ حالانکہ
ज़हीरुद्दीन बाबर की याददाश्तों से वाज़ेह है कि वो पुरातन मंगोल कल्चर की निस्बत फ़ारसी कल्चर से ज़्यादा मुतासर थे। इसके अलावा अरबी ज़ुबान में इसकी सल्तनत को सल्तनत हिंदिया कहा जाता था, जो शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के शाही लक़ब से सीधा साबित होता है। मुग़लों के अपने ख़ानदान का ओहदा गोरकानी था। मुग़ल का इस्तेमाल मंगोल की अरबी और फ़ारसी से माखूज़ है। मुग़लों ने ख़ुद भी मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ ख़ान की आखिरी नस्ल होने का दावा किया है। मुग़लिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर थे, जो तैमूरी ख़ानदान के एक सरदार थे। हिंदुस्तान से पहले वो काबल के हाकम थे। 1526 में सल्तनत दिल्ली के हाकम इब्राहिम लोदी को मशहूर ज़माना पानीपत की पहली जंग में शिकस्त दी। उस वक़्त ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फ़ौज से 10 गुना बड़ी फ़ौज के साथ जंग लड़ी, जिसके नतीजे में इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई, क्योंकि बाबर के पास तोपें और बारूद था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, जो तोप की आवाज़ से बिदक कर अपनी ही फ़ौजों को रौंद गए। यूँ नई सल्तनत का आगाज़ हुआ। उस वक़्त शमाली हिंद में मुख्तलिफ आज़ाद हुकूमतें राइज थीं। अलावा अज़ीं वो आपस में ही मारका आरा थे। मुग़लिया सल्तनत के बादशाहों या शहनशाहों की तादाद 20 है, जो कि कुछ इस तरह है। मुग़लिया सल्तनत का पहला बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 4 साल 8 माह और 6 दिन था। उसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर उसका लक़ब था। 14 फरवरी 1483 में इंदिजान में पैदा हुआ और 26 दिसंबर 1530 में आगरा में 47 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 में नसीरुद्दीन मोहम्मद तख्त पर बैठा। उसका लक़ब हमायूं था। 6 मार्च 1508 में काबल में पैदा हुआ और 27 जनवरी 1556 को 47 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत 10 साल 3 माह 25 दिन रहा। हमायूं के बाद 11 फरवरी 1556 को जलालुद्दीन मोहम्मद तख्त पर बैठा। उसका लक़ब अकबर था। 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट में पैदा हुआ और 27 अक्टूबर 1605 में आगरा में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत 49 साल 9 माह तक रहा। अकबर के बाद 3 नवंबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद तख्त पर बैठा। उसने अपना लक़ब जहांगीर रखा। 31 अगस्त 1569 में आगरा में पैदा हुआ और 28 अक्टूबर 1627 में 58 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 21 साल 11 माह 23 दिन रहा। उसके बाद 5वां बादशाह 19 जनवरी 1628 में शहाबुद्दीन मोहम्मद तख्त पर बैठा और उसने अपना लक़ब शाहजहां रखा। 5 फरवरी 1592 में लाहौर में पैदा हुआ। 22 जनवरी 1667 में 74 साल की उम्र में आगरा में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 30 साल 8 माह और 25 दिन रहा। शाहजहां के बाद 31 जुलाई 1658 में मुहय्युद्दीन मोहम्मद तख्त पर बराजमान हुआ और अपना लक़ब औरंगज़ेब आलमगीर रखा। 3 नवंबर 1618 में गुजरात भारत में पैदा हुआ। 3 मार्च 1707 में 88 साल की उम्र में अहमदनगर हिंदुस्तान में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 48 साल 7 माह और 6 दिन का रहा।
सातवां बादशाह 14 मार्च 1707 में तख्त पर बैठा। उसका नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद था। उसने अपना लक़ब आज़म शाह रखा, जो 28 जून 1653 में बुरहानपुर भारत में पैदा हुआ और 20 जून 1707 में 53 साल की उम्र में आगरा भारत में वफ़ात पाई। उसकी हुकूमत का अरसा 3 माह 6 दिन रहा। 8वां बादशाह मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म 19 जून 1707 में तख्त पर बैठा, जो बहादुर शाह के लक़ब से मशहूर हुआ। वो 14 अक्टूबर 1643 में बुरहानपुर में पैदा हुआ और 27 फरवरी 1712 में 68 साल की उम्र में लाहौर में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 4 साल 8 माह 13 दिन था। बहादुर शाह के बाद मुइज़ुद्दीन मोहम्मद 27 फरवरी 1712 में तख्त पर बैठा और जहांदार शाह के लक़ब से जाना गया। वो 9 मई 1661 में दक्कन में पैदा हुआ। 12 फरवरी 1713 में 51 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 11 माह और 20 दिन का अरसा था। उसके बाद मुगलिया सल्तनत को सैयद बरादरान ने संभाला, जिन्होंने कठपुतली बादशाहों की तरह हुकूमत की। 10वें नंबर पर मोइनुद्दीन मोहम्मद 11 फरवरी 1713 में तख्त पर बैठा। ये सैयद बरादरान से था। अपने लिए फ़र्ख सेयार का लक़ब अपनाया। वो 20 अगस्त 1685 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुआ और 33 साल की उम्र में 19 अप्रैल 1719 में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 6 साल 1 माह और 18 दिन था। उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद 28 फरवरी 1719 में तख्त पर बैठा। ये भी एक कठपुतली बादशाह सैयद बरादरान से था। रफ़ीउद्दराजात का लक़ब उसने अपनाया। वो 1 दिसंबर 1699 में पैदा हुआ और 6 जून 1719 में आगरा में 19 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 3 माह 8 दिन था। शमसुद्दीन मोहम्मद के बाद रफ़उद्दीन मोहम्मद 6 जून 1719 में तख्त पर बैठा। शाहजहां दोयम का लक़ब इख्तियार किया। वो 5 जनवरी 1696 में पैदा हुआ और 18 सितंबर 1719 में 23 साल की उम्र में आगरा में वफ़ात पाई। ये भी सैयद बरादरान से था। इसका दौरे हुकूमत का अरसा 3 माह 15 दिन था। उसके बाद 27 सितंबर 1719 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की बारी आई। ये भी एक कठपुतली बादशाह था जो सैयद बरादरान से था। उसने मोहम्मद शाह का लक़ब अपनाया। वो 7 अगस्त 1702 में गजनी में पैदा हुआ और 26 अप्रैल 1748 में 45 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 28 साल 7 माह और 2 दिन था। उसके बाद फिर मुगलिया ख़ानदान से मुजाहिदुद्दीन मोहम्मद 29 अप्रैल 1748 में तख्त पर बैठा और अहमद शाह बहादुर के लक़ब से जाना गया। वो 23 दिसंबर 1725 में दिल्ली में पैदा हुआ और 1 जनवरी 1775 में 49 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। इसका दौरे हुकूमत का अरसा 6 साल 1 माह और 7 दिन था। 15वें नंबर पर अजीज़ुद्दीन मोहम्मद ने अहमद शाह बहादुर को 3 जून 1754 में माजूल या बरतरफ करके तख्त संभाला और आलमगीर सानी के लक़ब से मशहूर हुआ। वो 6 जून 1699 में बुरहानपुर में पैदा हुआ और 29 नवंबर
1759 में 60 साल की उम्र में कोटला फतेह शाह में वफ़ात पाई। इसका दौरे हुकूमत का अरसा 5 साल 6 माह था। 16वें नंबर पर 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 में मुहय्यी उलमत ने तख्त संभाला। अपना लक़ब शाहजहां स्वयं रखा। वो 1711 में पैदा हुआ और 1772 में 60 या 61 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इसका दौरे हुकूमत का अरसा 9 माह 12 दिन था। 17वें नंबर पर जलालुद्दीन अली गौहर ने तख्त संभाला। उसने शाह आलम सानी का लक़ब इख्तियार किया। 10 अक्टूबर 1760 में उसने शाहजहां स्वयं को बरतरफ या माजूल करके तख्त संभाला। वो 25 जून 1728 में दिल्ली में पैदा हुआ और 78 साल की उम्र में 19 नवंबर 1806 को दिल्ली में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 27 साल 10 माह रहा। 18वें नंबर पर बेदार बख्त महमूद शाह बहादुर का नंबर आता है। उसका लक़ब शाहजहां चहारम था। 31 जुलाई 1788 में वो शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर तख्त नशीन हुआ। वो 1749 में दिल्ली में पैदा हुआ और 1790 में 40 साल या 41 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। उसका दौरे हुकूमत का अरसा 2 माह 2 दिन था। अक्टूबर 1788 में शाहजहां चहारम के ख़िलाफ़ बगावत हुई। उसको माजूल करके या बरतरफ करके फिर जलालुद्दीन अली गौहर लक़ब शाह आलम सानी दोबारा तख्त पर बैठा और 18 साल 11 माह और 8 दिन तक तख्त पर विराजमान रहा। ये अकेला मुग़लिया सल्तनत का शहनशाह था जो दोबारा तख्त पर बैठा। दूसरी बार वो मरहट्टा सल्तनत की मदद से बादशाह बना। एक कठपुतली बादशाह की हैसियत से शहनशाह रहा। उसके बाद मिर्ज़ा अकबर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से एक कठपुतली बादशाह बना। उसका लक़ब अकबर शाह सानी था। वो 19 नवंबर 1806 में तख्त पर बैठा और 30 साल और 10 माह और 17 दिन हुकूमत की। वो 22 अप्रैल 1760 में मकंदपुर में पैदा हुआ और 28 सितंबर 1837 में 77 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। मुग़लिया सल्तनत का आखिरी बादशाह अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था जो बहादुर शाह ज़फ़र के लक़ब से जाना गया। वो 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में पैदा हुआ। 19 साल 11 माह और 25 दिन हुकूमत की और 21 सितंबर 1857 में उसको जलावतन कर दिया गया। 7 नवंबर 1862 में वो यांगून में ही फौत हो गया। तो दोस्तों, मुग़ल सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी, जो वस्ती एशिया के हुक्मरान तुर्क मंगोल फातेह अमीर तैमूर की नस्ल से था। अमीर तैमूर तैमूरी सल्तनत का बानी था। मुग़ल वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तुर्क मंगोल नस्ल के तैमूरी ख़ानदान की शाख से थे। ज़हीरुद्दीन बाबर वादी फ़रगाना, जो कि अब उज़्बेकिस्तान है, से ताल्लुक़ रखने वाला तैमूरी शहज़ादा था और तैमूर की बराह रास्त औलाद से था, जिसे आम तौर पर मगरबी अक़वाम में तैमरलीन के नाम से जाना जाता है। और चंगेज़ ख़ान की बेटी चंगेज़ शहज़ादी से तैमूर की शादी के ज़रिए इनका ताल्लुक़ भी चंगेज़ ख़ान से जा मिलता है। वालिद की तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर का ताल्लुक़ मंगोल नस्ल के तुर्क नसाद बरलास कबीले से था। वस्ती एशिया में अपने आबाई इलाकों से बेदखल होकर बाबर ने अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया और सफ़वी सल्तनत
اور سلطنت عثمانیہ سے فوجی مدد حاصل کی۔ اس نے خود کو پہلے کابل میں مضبوط کیا اور پھر درہ خیبر سے افغانستان سے ہندوستان کا رخ کیا۔ ظہیر الدین بابر نے جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی، شراب کو ترک کیا، شراب کے برتنوں کو توڑ کر اور شراب کے ذخائر کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اپنی فوج سے 10 گنا بڑی فوج کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کر دہلی پر قبضہ کیا۔ تاہم اس وقت دہلی تباہ ہو رہی تھی۔ اگلی جنگ اس نے راجپوتوں کے خلاف لڑی۔ یہ دراصل راجپوت کنفیڈریسی تھی جو میواڑ کے رانا سانگا کے قابل حکمران کے تخت شمالی ہندوستان کی سب سے بڑی مضبوط طاقت تھی۔ اس نے بیانیہ کے مقام پر ظہیر الدین بابر کو شکست دی۔ تاہم خانوا کی فیصلہ کن جنگ میں جو آگرہ کے قریب لڑی گئی، ظہیر الدین بابر کی تیموری افواج نے رانا سانگا کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور تاریخی جنگوں میں سے ایک تھی، جس نے اگلی 2 صدیوں تک شمالی ہندوستان کی قسمت پر مسلم سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کی مہر ثبت کر دی۔ جنگ کے بعد مغل اقتدار کا مرکز کابل کی بجائے آگرہ بنا۔ تاہم وقت کی سنگینیوں، جنگوں اور فوجی مہمات میں مصروفیت نے نئے شہنشاہ کو ہندوستان میں حاصل ہونے والے فوائد کو مستحکم کرنے کی اجازت نہ دی اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں کے دور میں واضح ہوا، جسے باغیوں نے فارس میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ سور سلطنت، جس کی مدت 1540 سے 1555 تک تھی، شیر شاہ سوری نے اس حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس حکومت نے مختصر طور پر مغل حکومت میں خلل ڈالا۔ فارس میں ہمایوں کی جلا وطنی نے صفوی اور مغل عدالتوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے اور 1555 میں فارس سے ہمایوں کی ہندوستان کے کچھ حصوں پر مغل حکومت کو بحال کیا، لیکن اگلے ہی سال وہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ بیرم خان کے ماتحت تخت نشین ہوا اور اس نے مغلیہ سلطنت کو دوبارہ مستحکم کیا۔ جنگ اور سفارتکاری کے ذریعے اکبر نے سلطنت کو وسیع کیا اور دریائے گوداوری کے شمال میں تقریباً پورے برِ صغیر کو کنٹرول کیا۔ اس نے اپنے ساتھ وفادار ایک نیا حکمران طبقہ تشکیل دیا، ایک جدید انتظامیہ اور ثقافتی ترقی کی حوصلہ افزائی کی اور یورپی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد جہانگیر نے حکومت کی باگ سنبھالی اور اس نے مزید ترقی سے ہمکنار کیا۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے تخت نشین ہو کر مغلیہ سلطنت کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ شاہ جہاں کا دور مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ شاہ جہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھا دیا اور عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا اور اپنے بڑے بھائی دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس نے جنوبی اور مغربی ہندوستان کو فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں اضافہ کیا۔ مراٹھا جنگوں میں بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان کی گورننس میں شدید زوال پیدا کیا۔
اورنگزیب کی وفات کے بعد مرہٹوں نے فوراً شمال کی طرف پھیلنا شروع کر دیا۔ شہنشاہ اورنگزیب نے غیر مسلموں کے خلاف جابرانہ پالیسیاں نافذ کیں، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت ہوئی۔ اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹے بہادر شاہ اول نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی۔ تاہم اس کی موت کے بعد مغل خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں پڑ گیا۔ اس افراتفری اور جھگڑوں کا یہ اثر ہوا کہ صرف 1719 میں 4 شہنشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر براجمان ہوئے۔ ہندوستان مسلم ذات سے تعلق رکھنے والے شرفاء کے بھائی چارے کی حکمرانی کے تحت شخصیت کے طور پر جو سادات بارہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے رہنما سید برادران بن گئے۔ محمد شاہ کے دور حکومت میں سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا وسیع علاقہ مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مغلوں نے نظام کی آزادی کو دبانے کی بہت کوشش کی، جس کی مصروفیت نے مرہٹوں کو شمالی ہندوستان پر حملے کی ترغیب دی۔ نادر شاہ کی دور دراز ہندوستانی مہم نے اس سے قبل مغربی ایشیا، قفقاز اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر ایرانی تسلط دوبارہ قائم کیا۔ دہلی کی بوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور مغل اقتدار اور وقار کی باقیات کو خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کے بہت سے اشرافیہ نے خود مختار حکومتوں کا اعلان کر دیا۔ کرناٹک جنگوں اور بنگال کی جنگ نے علاقے کو نقصان پہنچایا اور شکست سے دوچار کیا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم نے مغلوں کے زوال کو پلٹنے کی بہت زیادہ ناکام کوششیں کی، لیکن بالآخر اسے افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کا تحفظ حاصل کرنا پڑا۔ 1761 میں مراٹھا سلطنت نے پانی پت میں تیسری جنگ میں دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1784 میں وہ باضابطہ طور پر دہلی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی میں مغل خاندان کی محافظ بن گئی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1793 میں سابق مغل صوبہ بنگال بہار کا کنٹرول سنبھال لیا اور 1858 میں مقامی حکمرانی کو ختم کر دیا، جس سے برِ صغیر پر برطانوی نو آبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ 1876 میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی مہارانی کا خطاب سنبھالا۔ ایک صدی کی ترقی اور خوشحالی کے بعد 1707 سے 1720 کے درمیان مغل سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہوئی، جس کی وجوہات کچھ یوں ہیں: مالی لحاظ سے کمزور، تخت کی جنگ، امراء اور ان کے ساتھیوں کو ادا کرنے کے لیے درکار محصولات سے محروم کرنا، شہنشاہ کا اختیار کھو دینا، مرہٹوں کے خلاف طویل اور بے سود جنگیں، شاہی فوج کا اپنی جنگی طاقت کا کھو دینا۔ تخت کی خاطر پرتشدد سیاسی جھگڑے، شہنشاہ فرخ-سیار کی پھانسی اور مغل جانشینوں کا خود مختاری کا اعلان۔ مغلیہ سلطنت ایک غیر مسلم اکثریت پر حکومت کرتی تھی، ہمیشہ قاضی عدالتوں میں فیصلے کرتے تھے اور ہمیشہ انصاف فراہم کرتے تھے۔ جہاں تک اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا تو وہ آگرہ کے قلعے میں موجود انصاف کی زنجیر کو آ کر ہلا سکتا تھا، جس کی رو سے شہنشاہ خود براہ راست انصاف فراہم کرتا۔
مغلوں نے سلطنت میں شہروں اور قصبوں میں سڑکوں کا جال بچھایا اور تجارت کو آسان بنایا، کاشتکاروں کو بے حد فروغ دیا اور زمینیں کسانوں اور کاشتکاروں کو پیداوار کے لیے بغیر کسی لین دین کے دے دیں۔ گندم، چاول اور جو کے علاوہ انڈیگو اور افیون کی کاشتکاری بڑے پیمانے پر کروائی گئی۔ 2 نئی فصلیں مکئی اور تمباکو امریکہ سے منگوا کر بڑے پیمانے پر اگانا شروع کی۔ پوری سلطنت میں آبپاشی کے نظام کی تعمیر کے لیے مالی اعانت فراہم کی، جس سے فصلوں کی پیداوار بہت زیادہ اور خالص آمدنی میں اضافہ ہوا۔ سول انتظامیہ کو میرٹ کی بنیاد پر درجہ بندی کے ساتھ منظم کیا، نیا زمینی محصولات کا نظام بنایا جسے ضبط کہا جاتا تھا۔ بنگالی کسانوں نے شہتوت اور ریشم کی تکنیک کو تیزی سے سیکھا اور صوبہ بنگال کو دنیا کے ایک بڑے ریشم پیدا کرنے والے خطے کے طور پر قائم کیا گیا۔ گنے کی فصل کی پیداوار میں بے شمار اضافہ کیا گیا، جس کی وجہ سے شوگر ملیں وجود میں آئیں۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں دنیا کی صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کیا۔ اس دور کی تیار کردہ اشیاء اور فصلیں پوری دنیا میں فروخت ہوتی تھیں۔ کلیدی صنعتوں میں ٹیکسٹائل، جہاز سازی اور سٹیل شامل ہیں۔ پروسیس شدہ مصنوعات میں کاٹن، ٹیکسٹائل، یارن، دھاگا، ریشم، جوٹ کی مصنوعات، دھاتی سامان اور چینی، تیل اور مکھن جیسے کھانے کی چیزیں شامل ہیں۔ مغل مصنوعات میں ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ مسالے، کالی مرچ، انڈیگو، ریشم اور پیٹر سالٹ جو کہ اسلحہ میں استعمال کیا جاتا تھا جیسی اشیاء کی خاصی مانگ تھی۔ مغل دور میں یورپی ممالک ہندوستان کی صوتی ٹیکسٹائل اور ریشم پر بہت انحصار کرتے تھے۔ ہندوستانی سامان خاص طور پر بنگال سے دیگر ایشیائی منڈیوں جیسے انڈونیشیا اور جاپان کو بڑی مقدار میں برآمد کیا جاتا تھا۔ ہندوستانی ٹیکسٹائل، ململ، اونی کپڑا، صوتی کپڑا، ریشم اور کھانے کا سامان بڑی مقدار میں جنوب مشرقی ایشیا، ہالینڈ، یورپ، امریکہ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا، جاپان برآمد کیا جاتا تھا۔ جہاز سازی میں ایک اہم جدت بنگال کے چاول کے بحری جہازوں میں فلیشڈ ڈیک ڈیزائن تعارف کروانا تھا، جسے بعد میں یورپ نے ڈیزائن کو نقل کیا۔ ثقافت کے لحاظ سے مغل سلطنت نے بہت زیادہ کام کیا۔ حکمرانوں نے جنوبی ایشیا کی چھوٹی پالیسیوں کو مضبوط کیا۔ فارسی آرٹ اور ادب کا ہندوستانی آرٹ کے ساتھ امتزاج کرنا، مغلائی کھانوں کی ترقی، جنوبی ایشیا، ایرانی اور وسطی ایشیائی کھانوں کا امتزاج، مغل لباس، زیورات، فیشن کی ترقی، ململ، ریشم اور مخمل جیسے بھرپور طریقے سے سجے کپڑوں کا استعمال، فارسی اور عربی زبان کو ہندی گرامر کے ساتھ ملایا، اس طرح اردو کو ترقی ملی۔ برِ صغیر میں ترک حمام متعارف کروائے، فن تعمیر کی ترقی کی، سکولوں میں قرآن مجید اور اسلامی قوانین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ فن تعمیر کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا۔ تاج محل، آگرہ کا قلعہ، بلند دروازہ، اکبر کا مقبرہ، ہمایوں کا مقبرہ، دہلی مسجد، شالیمار باغات، شاہی مسجد، شاہی قلعہ، مسجد وزیر خان، جہانگیر کا مقبرہ، ہرن مینار، لال قلعہ، لال باغ قلعہ، شاہجہانی مسجد، ولی خان مسجد، مقبرہ انارکلی اور بے شمار تعمیرات شامل ہیں۔ تصویر کشی، قدرتی مناظر کی پینٹنگ کو فروغ دیا۔
اردو زبان کا نام بھی مغلیہ سلطنت کی مرہون منت ہے۔ اس سے پہلے اسے کئی دوسرے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ اردو زبان مغل دور کے آخر میں شاہی دارالحکومت دہلی میں تیار کی گئی اور شاہ عالم دوئم کے دور میں اسے ایک ادبی زبان اور نام دے کر استعمال کرنا شروع کیا۔ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصہ تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت زیادہ پابند ہوا کرتے تھے۔ ان سب میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ مغل سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور صفوی فارس کے ساتھ 3 اسلامی بارود کی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ مغل دور میں تیز رفتار فائرنگ والی بندوقیں تیار کی گئیں جس کا نام کالی کٹ اور دیو رکھے گئے۔ 24 ستمبر 1599 کو برطانیہ کے تاجروں نے ایک تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی جسے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا گیا، اور شہنشاہ جہانگیر نے باقاعدہ طور پر ان کو برِ صغیر میں رہائش گاہیں اور گودام تعمیر کرنے کی اجازت دی، اور پھر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار ایسٹ انڈیا کمپنی مغل سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کامیاب رہی، اندر ہی اندر سازشیں تیار کرتی رہی اور بالآخر 1858 میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی اور مغلیہ سلطنت کو تحلیل کر کے برطانوی راج نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ مزید اس مغلیہ سلطنت کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہم ہر مغل شہنشاہ کی تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔